السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ بابرکت ہے وہ ذات گرامی جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن کریم نازل کیا تاکہ وہ تمام دنیا والوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ وہی وہ ذات گرامی ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس نے نہ کسی بیٹے کو جنا نہ ہی اس کی حکومت میں کوئی اس کا شریک ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا تو اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ مقرر فرما دیا۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ الفرقان ہے اور آج سے الحمدللہ سورۃ الفرقان کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورۃ کریمہ کو سورۃ الفرقان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس آیت کریمہ اس سورۃ کریمہ کو سورۃ الفرقان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورۃ کریمہ کے آغاز میں ہی اللہ نے فرقان کا لفظ نازل فرمایا، جیسا کہ آپ نے سنا ابھی۔ اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ یہ جو سورۃ کریمہ ہے، قرآن کریم میں جو اس کا آرڈر ہے وہ 25 نمبر کا ہے، اور ابھی ہم نے آپ کے سامنے اس سورۃ کریمہ سے 2 آیات تلاوت کی اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ بعون اللہ بتوفیق اللہ آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ بابرکت ہے وہ ذات گرامی جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ کل اہل عالم کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کے آغاز میں جو لفظ اللہ نے نازل فرمایا ہے تبارکہ، اس کا جو اصل مادہ ہے وہ با را کاف، اور اسی سے برکت ہے۔ کسی جانب سے بھی بہت زیادہ فائدہ امید کے حساب سے یا امید سے زیادہ جو فائدہ ہوتا ہے، نفع جو حاصل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں برکت، اسی کو کہتے ہیں برکت۔ اور بابرکت وہ ذات گرامی ہے جس کی طرف سے اس کی مخلوقات کے اوپر امید کے حساب سے بھی اور امید سے باہر بھی جو فائدے آتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں، اسی ذات کو کہتے ہیں تبارک۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر جو تبارکہ کا جو لفظ ہے یہ باب تفاعل سے ہے، اور باب تفاعل سے ہونے کی وجہ سے اس کے اندر جو برکت کا معنی ہے وہ ثبوت کے ساتھ اور ہمیشہ ہمیشہ۔ تبارکہ کا جو لفظ ہے جس کو تبارکہ ہم کہتے ہیں، اس کا معنی تقدس اور بلندی کے بھی ہے، اور یہ جو لفظ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کے ساتھ خاص ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں پر بھی تبارکہ کا جو لفظ نازل فرمایا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان اور بلندی اور تقدیس کے لیے ہی نازل فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، یعنی کون ذات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی۔ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات جس نے نزل الفرقان، فرقان کو نازل کیا۔ یہاں پر فرقان سے مراد قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کو فرقان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جو قرآن کریم ہے اس کے معانی اور جو مفہوم ہے، اس کے اندر جو آیات ہیں، آیات کا جو معنی اور مفہوم ہے، یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے وہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرے، اور یہ جو قرآن کریم ہے یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے، اس لیے اللہ نے اس کو فرقان کہا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات گرامی جس نے فرقان کو اپنے بندے پر نازل کیا۔ عبد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ۔ عبد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندہ۔ اور یہاں پر بندے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیے۔ اس قرآن کریم میں بہت سارے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ نازل فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 1 اور 2 میں کہا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے کے اوپر
کتاب نازل کیا. دیکھیے بندے کا لفظ ہے. جس نے اپنے بندے کے اوپر ایسی کتاب نازل فرمائی جس کتاب کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا، قیمن بالکل سیدھی، افراط و تفرید سے بالکل دور، بالکل کمپلیٹ اور سیدھی کتاب نازل فرمایا. قیمن لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس سخت عذاب سے لوگوں کو ڈرایا جائے جو اللہ کی طرف سے آنے والا ہے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور جو مومنین ہے اور جو نیک اعمال انجام دینے والے مومنین ہیں ان لوگوں کو یہ خوشخبری دیا جائے کہ آپ کے نیک اعمال کے بدلے میں اللہ نے اچھا بدلہ رکھا ہے. تو دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انزل علی عبدہ الکتاب، عبد کا لفظ کہا اللہ نے فرمایا. اسی طرح سے سورہ بنی اسرائیل کے بالکل آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات گرامی جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں چلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے عبد کا جو لفظ ہے قرآن کریم میں بہت سارے مقام پر نازل فرمایا. کیوں نازل فرمایا؟ اس لیے نازل فرمایا کہ اس امت سے پہلے بھی بہت ساری امت کے لوگ، ان لوگوں نے اپنے رسول کو ان کی شان سے آگے بڑھا دیا اور اس میں غلو کر دیا. یہود جو ہیں، یہود نے اپنے نبی عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لیا اور گھڑ لیا کہ جو عزیر ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ حلول کر گیا ہے، یعنی عزیر اللہ کے بندے نہیں ہیں، اللہ ہی اس کے اندر ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے ہندو قوم جو ہے ان کے ہاں بھی حلول اور اوتار کا لفظ آتا ہے. کوئی آدمی ہے تو اس کے بارے میں کہا ہے کہ بھگوان کا اوتار ہے، اللہ کا اوتار ہے، حالانکہ وہ بندہ ہے لیکن کیا کہتے ہیں؟ یہ بھگوان کا اوتار ہے، برہما کا اوتار ہے، سرشٹی رچیتا کا اوتار ہے. اسی طرح سے عیسائیوں نے بھی اپنے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کے کہا کہ یہی اللہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا. اور صحیح البخاری کتاب و بدء الخلق کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں امام بخاری نے یہ حدیث روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، جیسے عیسیٰ بن مریم کو لوگوں نے ان کے مقام سے بڑھایا، بندے کے مقام سے بڑھا کر کے اللہ کے مقام پر بٹھایا، دیکھو تم لوگ ویسا میرے ساتھ مت کرنا. انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم لوگ کہو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جا بجا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیا تو نام کے بجائے کیا کہا؟ بندہ. کیوں بندہ کہا؟ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اللہ کے رسول ہیں، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر وحی نازل کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے بندے بھی ہیں. جیسے اللہ کے تمام بندے ہیں ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر وحی نازل کی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا. مسلمانوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہا کہ اللہ کے نور میں سے یہ نور ہے. مسلمانوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شعر بنا لیا. کیا شعر بنایا؟ وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. مسلمانوں نے تو یہ شعر بنا لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور پچھلی امت کے جو لوگ تھے انہوں نے جو یہ غلو کیا اپنے صرف نبی تک، یعنی نبی تک ہی غلو کیا. لیکن مسلمانوں نے آگے بڑھ کر کے نبی سے بھی آگے بڑھایا اور اپنے بزرگوں کو بھی اللہ کے مقام پر بٹھایا. جیسا کہ دیکھیے ایک شعر ہے، مسلمانوں نے ہی اس شعر کو بنایا کیا کہ اپنا اللہ میاں نے ہند میں نام، اپنا اللہ میاں نے ہند میں نام رکھ لیا ہے خواجہ غریب نواز. یہ شعر ہے موجود. اللہ میاں نے ہند میں اپنا نام رکھ لیا ہے خواجہ غریب نواز. تو یہاں پر یہ بتلانا مقصود اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات گرامی جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا. تو جو بندہ کہا اس لیے کہا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اگرچہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے مملوک ہیں. اگرچہ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے مخلوقات میں اور پورے کائنات میں اپنے بعد ان کا مقام رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ ہے وہ اللہ کے بندے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے جب ہم لوگ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کہتے ہیں، محمدن و رسولہ نہیں کہتے، محمدن عبدہ و رسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات گرامی جس نے اپنے بندے کے اوپر فرقان نازل کیا تاکہ یہ فرقان بھی یعنی قرآن بھی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو، تمام دنیا والوں کو ان کے برے انجام سے، برے اعمال کے انجام سے ڈرائے۔ لیکونا کا مطلب قرآن بھی ہو سکتا ہے، لیکونا کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں۔ قرآن جب اس کا مطلب ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کا معنی لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے لوگوں کے رسول ہیں، ہمیشہ رسول رہیں گے لوگوں کے۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، وہی ذات گرامی جس نے قرآن نازل کیا، فرقان نازل کیا، وہی ذات گرامی جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ محترم سامعین کرام، آسمانوں اور زمین کا مالک کا مطلب یہ کہ پورے کل کائنات کے اوپر اگر کسی کا اقتدار ہے، اختیار ہے، تو صرف اللہ کا، یعنی اقتدار اعلیٰ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات اللہ کی ہے، اللہ پوری کائنات کا مالک ہے، اور پوری کائنات اور اس کے اندر ہر چیز اللہ کی غلام ہے۔ اور جب یہ بات ہم نے سمجھ لیا کہ پوری چیز، ہر چیز، پوری کائنات اللہ کا غلام ہے، تو اس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، کیونکہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ غلام نہیں، بیٹا غلام ہوتا ہے کیا؟ بیٹا غلام نہیں ہوتا ہے، بیٹا تو اپنے باپ کا وارث ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری چیز غلام ہے، لہذا اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہی ذات گرامی جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، کسی کو بیٹا نہیں جنا، کسی کو بیٹا نہیں بنایا۔ عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹا ہے، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹا ہے، بہت سارے لوگ بھی اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی جملے میں اس چیز کو کٹ کیا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو پورے کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات اس کی غلام ہے، جو غلام ہے وہ اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے آگے کہا وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت میں، اس کی ملکیت میں، اس کے مالک ہونے میں کوئی شریک بھی نہیں۔ اور آگے کہا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا تو ٹھیک ٹھیک اندازے کے ساتھ پیدا کیا۔ یعنی اس کائنات میں، اس دنیا میں، اس زمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز پیدا کیا، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا۔ فار ایگزامپل، جس کو بھی اللہ نے پیدا کیا وہ مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ کوئی ایسا ہے جو نہیں مرے گا؟ اللہ نے قانون بنایا ہے، یہ اندازہ کا مطلب ہے کہ اللہ نے قانون بنا دیا ہے۔ ہر چیز کو پیدا کیا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ قانون بنا دیا کہ اس کو ایسے ہی رہنا ہے، اس کا اپوزٹ نہیں چل سکتا ہے۔ جو چیز بھی اس روئے زمین پر بنے گی اس کو فنا ہونا ہے، فنا ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے؟ جو چیز بھی اللہ نے بنایا اس روئے زمین پر سب کو فنا ہونا ہے، جاندار ہو یا بے جان، ہر ایک کو فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے، مرنا ہے۔ ابھی پانی ہے نا، پانی اللہ نے پانی بنایا، کبھی دیکھا ہے کہ پانی ایسے چڑھتا ہے؟ نہیں۔ چھت بناتے تو کیا کرتے ہیں؟ واٹا دیتے ہیں، ڈھال بناتے کہ نہیں بناتے ہیں؟ چرنڈی بناتے تو کیا بناتے ہیں؟ ڈھال بناتے۔ کیوں؟ کیونکہ پانی جب بھی بہے گا تو ایسے بہے گا، اللہ نے اس کے لیے قانون بنایا ہے۔ پانی کبھی بھی ایسے نہیں بہہ سکتا، اوپر کی طرف نہیں بہہ سکتا ہے پانی کو کبھی بھی نیچے بہنا، یہ اللہ نے اس کے لیے اندازہ بنا دیا۔ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانے کا۔ آگ کسی کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا، اللہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ ان کو ٹھنڈا کرے آگ، تو آگ نے کیا تھا اس سمے، ورنہ آگ کا یہ قانون ہے کہ آگ کبھی بھی جلائے گا ہی، آگ کبھی بھی انسان کو ٹھنڈی نہیں دے سکتا ہے، ٹھنڈک نہیں دے سکتا ہے۔ ایک کتے کو اگر اچھا کھلا کر کے گھوڑے کی طرف بنا جائے تو بن سکتا ہے؟ نہیں، وہ کتا ہے تو کبھی بھی کتا ہی رہے گا، انسان کبھی بھی انسان ہی رہے گا، شیر کبھی بھی شیر ہی رہے گا۔ اللہ نے سب کے لیے قانون بنا دیا ہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا تو اس کو ٹھیک ٹھیک اندازے کے ساتھ پیدا کیا۔
سامعین کرام، ابھی اس صورت کریمہ میں اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے پیش کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔